اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے ایک بڑی سرسبز وادی تھی، وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا۔ اچھا، وہیں تبادل تناسل شروع ہوا، وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں، اور کچھ لوگ اس مزاج کی جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگ گئے، تو قابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئی۔ اور جب قابیل کی ایک پارٹی بن گئی، خدا کی قدرت ہے، اللہ معاف کرے، چونکہ وہ سارے ابتدا جو تھی وہ اولاد بھی زنا ہونے سے تھی، اللہ معاف کرے، جرم سے تھی، قتل سے تھی، کہ باپ قاتل بھی ہے، زانی بھی ہے، اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے۔ اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی، پیدا ہوتی گئی، تو شر بڑھتا گیا، زنا بڑھتا گیا، فواحش بڑھتے گئے، برائیاں بڑھتی گئی۔ اب تو اللہ معاف فرمائے زمین میں کافی فساد اور شر، اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال ہے۔ 960 سال جب آپ کے گزرے اور ملک الموت آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتہی ثمار الجنہ، میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے، کیونکہ یہ پھل جو ہے گویا کہ ایک جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے، ورنہ جنت کا پھل تو جنت کا پھل۔ تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے، میری خواہش ہے پھل کھانے کی۔ تو بیٹے دوڑ پڑے کہ جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے پھل مل جائے۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے ابا بیمار ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے، ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پھل ڈھونڈ۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وقت حضرہ الموت، ان کو موت آ گئی، ہم کیا کریں گے پھل؟ اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا تھا، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بتلا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملک الموت تم تو بڑی جلدی آ گئے، ابھی تو 40 سال میری عمر میں باقی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جہاد آدم، دیکھو آدم کر گیا، جہاد ذریت، اولاد میں بھی پھر انکار آ گیا، وہ بھی پھر جاتا، نسی آدم فنسی ذریت، آدم بھول گیا، اولاد بھی بھول گیا۔ اب جب ملائکہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی حوا جو تھی نا گھبرا گئی کہ بھئی میرے خامد کی، میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے، اور بات تو سن رہی ہے۔ تو بیوی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہیے کہ میں فرشتوں کو روک دوں کہ دیکھو جی ٹھیک ہے، اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا، چلو صرف کہا تھا نا۔ تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے، اب پھر بھی کر رہی ہے۔ آدم علیہ السلام غصے، فرمایا التي اخرجتنی من الجنہ، تم نے تو مجھے نکالا ہے، اور آج پھر ملائکہ سے جھگڑا کر کے مجھ سے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں؟ بیٹھ جاؤ دور بس۔ تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا، اور اس کے بعد آپ کی غسل، آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں، غسل دیا گیا، کفن پہنا گیا، سب کام کس نے کیا؟ فرشتہ۔ اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو، کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے، سب لوگوں کو جمع کیا، اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، فکبر اربعا، 4 تکبیریں جنازے میں۔ اور جب 4 تکبیریں کہہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حاضرین کو، چونکہ تھے تو سب اولاد میں، کہا ہذہ سنت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے، اس طرح کفن دیا جاتا ہے، اس طرح دفن دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے فدفنوہ۔ لیکن آدم علیہ السلام کی قبر میں بہت اختلافات۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہیں میں رہے۔ آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں، اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں، کیونکہ اس وقت تو قد 60 ہاتھ تھا، یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا کم ہوتا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا،
اور بعد روایات میں ملتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا. پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمن نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور میں، اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المقدس دفن کر دیا. لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے الا قبر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعیین یا کوئی پختہ روایت موجود ہے. صرف حضور کی ذات ہے جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا، چونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں، کوئی ہے بیت اللحم میں ہیں، کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں، کوئی ہے کہ جناب 70 انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں، کوئی ہے کہ حرم میں دفن ہیں. یہ سب روایات ہیں، لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے. میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا، اللہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا.